بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا صرف مومن رہ جائیں گے، البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی مبارک پر سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے، جس سے وہ پہچان لیں گے کہ یہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین بدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سیم کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پلسرات بچھائیں گے، جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگی۔ اس پر لوہے کے نوکیلے اور سر مڑے ہوئے کنڈے اور سعدان کے کانوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک پھسلنے والا پل ہوگا، جس پر سے بعض مومن پلک جھپکنے کی، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کے گزرنے کی، بعض عمدہ گھوڑے کی اور بعض عمدہ سوار کی سرعت سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا، اور کوئی زخمی ہو کر منہ کے بل جہنم میں گر جائے گا۔ جب جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے، ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ پھر کہیں گے، اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اس سے براہ راست گفتگو کی اور اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، انہیں بھی اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا، ان سے کلام فرمایا، ان پر تورات نازل فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم روح اللہ اور کلمت اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے پاس جاؤ، تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں جنت کے پاس آؤں گا، اس کے حلقے در کو پکڑوں گا، پھر اسے کھلواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب عز و جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے،
آپ کو کیا چاہیے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا کریں گے، اور اولاد آدم میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پجلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ ہی مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گا کہ واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب پایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ان میں سے بعض کو جہنم کی آگ قدموں تک جلائے گی، بعض کو آدھی پٹلیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کوکھ تک، اور بعض لوگوں کے چہرے کے سوا تمام جسم کو جلائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنمی آپ جانتے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیں، تو انہیں نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، لہٰذا انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر شفاعت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 2/3 دینار کے برابر، آدھے دینار کے برابر، 1/3 دینار کے برابر اور 1/4 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 قیراط کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ بس وہ سب جہنم سے نکال لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہاں تک کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ کے لیے کبھی نیکی کی ہوگی، اور جو بھی شفاعت کا حقدار ہوگا وہ ضرور شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ ابلیس ملعون بھی اللہ کی رحمت سے اپنی شفاعت کی امید باندھے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں باقی رہ گیا ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے اور انگنت لوگوں کو اس سے نکالیں گے جو کوئلے کی مثل ہوں گے۔ پھر ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جسے نہر حیوان کہتے ہیں، پھر وہ اس دانے کی طرح اگیں گے جو سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں اگتا ہے۔ جس جانب سورج کی دھوپ پڑتی ہے وہاں سے سبز، اور جہاں سورج کی دھوپ نہ لگتی ہو اس جانب سے زرد ہوتا ہے۔ پھر وہ گھنگرو دار پودوں کی طرح اگیں گے یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی طرح بکثرت ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اللہ کے آزاد کردہ
जहन्नमी लिखा होगा। जन्नत वाले उनको उस लिखे हुए से पहचानेंगे कि उन्होंने कभी नेक अमल नहीं किया। जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे वो इसी तरह जन्नत में रहेंगे और ये मकतूब उनकी गर्दनों में लटका होगा। फिर वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे ये मकतूब मिटा दे, तो ये मकतूब उनसे मिटा दिया जाएगा।